بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ اعراف رکوع نمبر 10۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کلی دلیل آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقہ کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے ثمروں کے ساتھ اپنے رب کے حکم کے خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہا کہ لے آ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیرخواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیرخواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کے قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجزے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ چیز کا رب نہیں ہے، یہ سب محض نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ جو ان کے لیے جھگڑتا ہے وہ اصل چند ناموں کے لیے جھگڑتا ہے، نہ کہ کسی حقیقت کے لیے۔ قوم سمود کا مسکن شمالی مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الجر کے نام سے موسوم ہے۔ موجودہ زمانہ میں مدینہ اور تبوک کے درمیان ایک مقام ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہی سمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانے میں حجر کہلاتا تھا۔ اب تک وہاں سمود کے کچھ عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے پہاڑ کھود کر بنائی تھی۔ اس قصے کی جو تفصیلات مختلف مقامات پر قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سمود والوں نے خود ایک ایسی نشانی کا حضرت صالح سے مطالبہ کیا تھا جو ان کے معمور من اللہ ہونے پر کلی دلیل ہو، اور اسی کے جواب میں حضرت صالح نے اونٹنی کو پیش کیا تھا۔ اگرچہ مارا ایک شخص نے تھا،
جیسا کہ سورہ قمر اور سورہ شمس میں ارشاد ہوا ہے، لیکن چونکہ پوری قوم مجرم کی پشت پر تھی اور وہ دراصل اس جرم میں قوم کی مرضی کا اعلی کار تھا، اس لیے الزام پوری قوم پر عائد کیا گیا ہے۔ حضرت نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور یہ قوم جس کی ہدایت کے لیے وہ بھیجے گئے تھے اس علاقے میں رہتی تھی جہاں اب بحر مردار واقع ہے۔ بارش سے مراد یہاں پانی کی بارش نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ہے، جیسا کہ دوسرے مقامات پر قرآن میں بیان ہوا ہے۔